پر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1101۔ قطان نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1102۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1103۔ لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ادھر ہی صحیح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1104۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1105۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر میں جلد چلنا منظور ہوتا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1106۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1107۔ اور ابن تہمان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے حفص بن عبید اللہ بن انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی مطابقت علی بن مبارک اور حرب نے یحییٰ سے کی ہے۔ یحییٰ حفص سے اور حفص انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1108۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد
عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان ایک رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے، اور اسی طرح عشاء کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1109۔ حفص بن عبید اللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1110۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1111۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1112۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمۃ اللہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1113۔ ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1114۔ سبسکرائب مرزا JB۔ حسین نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن بریدہ نے، انہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دوسری سند اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی، کہا کہ ہمیں عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے باپ عبد الوارث سے سنا، کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا، اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ وہ بواسیر کے مریض تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1115۔ حسین معلم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ عمران بن حسین نے جنہیں بواسیر کا مرض تھا، اور کبھی ابو معمر نے یوں کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے،
لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں نائم مضطجع کے معنی میں ہے یعنی لیٹ کر نماز پڑھنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1116۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے، ان سے ابراہیم بن تہمان نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسین مکتب نے جو بچوں کو لکھنا سکھاتا تھا بیان کیا، ان سے ابن بریدہ نے، اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1117۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1118۔ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرأت بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1119۔ سلیمان بن ابی مسلم نے بیان کیا، ان سے طاؤس نے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے، آسمان و زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ، آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبد الکریم ابو امیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1120۔ ہشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے حدیث بیان کی
دوسری سند اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، انہیں ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کسی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1121۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1122۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1123۔ سفیان ثوری نے اسود بن قیس سے بیان کیا، کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات تک نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1124۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1125۔ معمر نے خبر دی، انہیں زاہری نے، انہیں ہند بنت حارث نے اور انہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1126۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے،
آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1127۔ امام مالک نے ابن شہاب ظاہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1128۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب ظاہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانے رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم، یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ عمر بن دینار نے بیان کیا کہ عمر بن عوس نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1131۔ عثمان بن جبلہ نے شعبہ سے خبر دی، انہیں اشعث نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سلیم بن اسود سے سنا اور میرے باپ نے مسروق سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابو الاحوص بن سلیم نے خبر دی، ان سے اشعث نے بیان کیا کہ مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1132۔ سعد بن ابراہیم نے اپنے چچا ابو سلمہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1133۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سحری کھائی۔ سحری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1134۔
شعبہ نے آمش سے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھا، تو آپ نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1135۔ خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1136۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1137۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے ابو حمزہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1138۔ اسرائیل نے خبر دی، انہیں ابو حسین عثمان بن عاصم نے، انہیں یحییٰ بن وثاب نے، انہیں مسروق بن اجدع نے، آپ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7، 9 اور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، فجر کی سنت کے اس کے سوا ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1139۔ حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، وتر اور فجر کی 2 سنت رکعتیں اسی میں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1140۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے، اور اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہ جائے گا، اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے سوتا دیکھ لیتے۔ محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1141۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔ ابو رجا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا
وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1143۔ منصور بن معتمر نے ابو وائل سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1144۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ عبد الرحمن اور ابو عبداللہ اغر نے، اور ان دونوں حضرات سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے، ان سے اسود بن یزید نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1146۔ سعید بن ابو سعید مقبری نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا کہ یا کوئی اور۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر ان کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1148۔ ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1149۔
عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی، 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1150۔ عبداللہ بن مسلمہ قابنی نے بیان کیا، ان سے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہیں جو رات بھر نہیں سوتیں۔ ان کی نماز کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1151۔ عباس بن حسین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل حلبی نے اوزائی سے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں امام اوزائی نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی۔ اور حشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے عبد الحمید بن ابو العشرین نے بیان کیا، ان سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عمر بن حکم بن صوبان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اسی طرح پھر یہی حدیث بیان کی۔ ابن ابو العشرین کی طرح عمرو بن ابی سلمہ نے بھی اس کو امام اوزائی سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1152۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو العباس سائب بن فروخ نے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1153۔ جنادہ بن امیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھے، ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1154۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے،
انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہیثم بن ابی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ اپنے وعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارے بھائی نے اپنے نعتیہ اشعار میں یہ کوئی غلط بات نہیں کہی۔ آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اشعار سے تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ ہم تو اندھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا۔ ان کی باتیں اس قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں، جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یونس کی طرح اس حدیث کو عقیل نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اور زبیدی نے یوں کہا، سعید بن مسیب اور عراج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1155۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے، جسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کے مجھ کو لے جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1156۔ میری بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات میں بھی نماز پڑھا کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1157۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کی آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1158۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے اوراق بن مالک نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھیں، جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1159۔ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1160۔ سالم ابو نضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1161۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرزا JB کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے، انہوں نے ابو قتادہ بن ربیع انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1163۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے تھے 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1164۔ لیث نے عقیل سے بیان کیا، عقیل سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، اور جمعے کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1165۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1166۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سیف بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں اپنے گھر آئے، کسی نے کہا بیٹھے کیا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے، بلکہ کعبے کے اندر بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ عبداللہ نے کہا یہ سن کر میں آیا، دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر نکل چکے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بلال،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ان 2 ستونوں کے درمیان۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور 2 رکعتیں کعبے کے دروازے کے سامنے پڑھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعتوں کی وصیت کی تھی، اور اتبان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ صبح دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1167۔ ابو نضر سالم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ ابو امیہ نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ چکتے تو اس وقت اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے۔ میں نے سفیان سے کہا کہ بعض راوی فجر کی 2 رکعتیں اسے بتاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1168۔ ابن جریح نے بیان کیا، ان سے عطا نے بیان کیا، ان سے عبید بن عمر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1169۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو 2 ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1170۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے ان کی پھپھی عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سند، اور ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نماز سے پہلے کی 2 سنت رکعتوں کو بہت مختصر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1171۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کی بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، اور جمعے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہیں، اور مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1172۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری بہن حفصہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہونے کے بعد 2 ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھتے، اور یہ ایسا وقت ہوتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتی تھی۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو کثیر بن فرقد اور ایوب نے بھی نافع سے روایت کیا، اور ابن ابی زناد نے اس حدیث کو موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے روایت کیا۔ اس میں بیتہ کے بدل فی اہلہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1173۔ سفیان بن عینہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو شاہسا جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
8 رکعت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور 7 رکعت ایک ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں، بیچ میں سنت وغیرہ کچھ نہیں۔ ابو شعثا سے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی، اسی طرح مغرب آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور عشاء اول وقت میں۔ ابو شعثا نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1174۔ سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے توبہ بن کیسان نے، ان سے مورق نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور عمر پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نہیں، میرا خیال یہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1175۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا کسی صحابی نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صرف ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، تو میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1176۔ ظاہری نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر میں خود پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1177۔ عباس جریری نے جو فروخ کے بیٹے تھے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں: ہر مہینے میں 3 دن روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1178۔ انس بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انصار میں سے ایک شخص عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جو بہت موٹے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھ کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے اپنے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور ایک چٹائی کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی سے صاف کیا۔ آپ نے اس پر 2 رکعت نماز پڑھی اور فلاں بن جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس روز کے سوا آپ کو کبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1179۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعت سنتیں یاد ہیں۔ 2 رکعت سنت ظہر سے پہلے، 2 رکعت سنت ظہر کے بعد، 2 رکعت سنت مغرب کے بعد اپنے گھر میں، 2 رکعت سنت عشاء کے بعد اپنے گھر میں، اور 2 رکعت سنت صبح کی نماز سے پہلے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1180۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ مؤذن جب اذان دیتا اور فجر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1181۔ مرزا جیبی۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے ابراہیم بن محمد بن منتشر نے، ان سے ان کے باپ محمد بن منتشر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن ابی عدی اور عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1182۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے حسین معلم نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1183۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مرثد بن عبداللہ یزنی سے سنا کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ کو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا پھر اب اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1184۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر ان کے منہ میں کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1185۔ محمود نے کہا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالا تھا، اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اور ایک نالا ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑتا ہے، وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لیے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش جلد ہی پوری کروں گا۔ پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں، بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا۔ میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہیں تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونا شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، مالک کو کیا ہو گیا ہے، یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر دوسرا بولا، وہ تو منافق ہے، اسے خدا اور رسول سے محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، ایسا مت کہو، دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ اصل حال تو اللہ اور رسول ہی کو معلوم ہے، لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا۔ محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ فوج کے سردار یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو۔ آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں اعتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے ضرور پوچھوں گا۔ اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا۔ آخر میں جہاد سے واپس ہوا۔ پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا۔ حضرت اعتبان رضی اللہ عنہ جو بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلاں ہوں۔ پھر میں نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتبہ بھی اس طرح یہ حدیث بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1186۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی اور عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الوہاب ثقفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1187۔ عبد الملک نے قضا سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے 4 باتیں سنی اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1188۔ دوسری سند، ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسرے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ ان 4 باتوں کا بیان آگے آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1189۔ امام مالک نے زید بن رباح اور عبید اللہ بن ابی عبداللہ اغر سے خبر دی، انہیں ابو عبداللہ اغر نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1190۔ ایوب سختیانی نے خبر دی اور انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکے میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے، آپ کا یہاں ہر ہفتے کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1191۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں
صحابہ رضی اللہ عنہم کو کرتے دیکھا ہے، لیکن تمہیں رات یا دن کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، صرف اتنی بات ہے کہ قصد کر کے تم سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1192۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء آتے، پیدل بھی، بعض دفعہ اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1193۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء آتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ ابن نمیر نے اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن عمیر نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ پھر آپ اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1194۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے، اور انہیں ان کے چچا عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1195۔ خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1196۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، انہوں نے زیاد کے غلام قزا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری حدیث یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کی بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1197۔ ابن عباس کے غلام قریب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پر نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے، پھر سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پانی کی مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1198۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھتے ہوئے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے حریم بن سفیان نے بیان کیا، ان سے آمش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایسی ہی روایت بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1199۔ ابو عمرو بن سعد بن ابی ایاز شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت حافظوا علی الصلاۃ اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1200۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.